بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ایک طرف تو سپریم کورٹ کا انتہائی امپورٹنٹ ڈیسیجن آیا کہ جس ڈیسیجن کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں اور جو پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ہے وہ ریسٹور ہو گئی، اور اب اگلے چند دنوں میں ان کا فیصلہ ہوگا. ڈیسیجن کی حد تک دوسری طرف پاکستان کی اکانومی کے فرنٹ پہ انتہائی امپورٹنٹ فیز ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے جو شرط عائد کی تھی کہ تمام طرح کی انکم کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، اس کے لیے انہوں نے جو پروپوزڈ پروگرام کا ایک اسٹرکچرل بینچ مارک رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا جو لا ہے، یہ پروونشل لا ہے ہر حکومت کا، اس کو امینڈ کریں گی. اور اس امینڈمنٹ کے اندر یہ پروپوز کیا جائے گا کہ جو انکم ٹیکس سیلریڈ کلاس اور کارپوریٹ ٹیکس کے ریٹس ہیں وہی ریٹس ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر بھی لگائے جائیں گے. جس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو انکم ٹیکس کے سلیبز ہیں اس میں سیلریڈ کلاس کے لیے 35% ہے، اور اس 35% کے اوپر اگر کسی شخص کی انکم 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہے پورے سال کی تو اس کے اوپر 10% سرچارج بھی ہے انکم ٹیکس کے اوپر. اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کا میکسیمم ریٹ ہے 45%. تو یہ دونوں ریٹس انڈیویجول کے لیے، فارمر کے لیے، اور اگر کوئی کمپنی بنائے گا اس کے اندر تو اس کا 45% ریٹ ہوگا. یہ اسٹرکچرل بینچ مارک کے تحت جو اگلا پروگرام ہونے والا ہے اس کا ڈرافٹ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز میں یہ لکھا گیا ہے. سینے آ گئے مجھے اس پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائی اینڈ آف اکتوبر 2024 تک چاروں صوبوں نے اس کے اوپر لیجسلیشن کرنی ہے، اور 1 جنوری 2025 سے اس کے اوپر ٹیکس نافذ ہو جائے گا. آخری بات مجھے کرنے دیں پھر تاکہ میں پوری بات کر لوں، پھر آپ کیجیے گا. اور اگر کوئی صوبہ وہ جمع نہیں کر سکتا، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کر سکے، تو وہ فار ٹائم بینگ ایف بی آر کے ساتھ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ایم او یو کرے گا کہ وہ ایف بی آر اس کے بیہاف پہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرے، اپنے فی اور سروسز چارجز لے، اور وہ ٹیکس جمع کر کے پورے کا پورا فی لینے کے بعد وہ اس متعلقہ صوبے کو دے دے. اس ٹائم تک جب تک وہ صوبہ اپنی کیپیسٹی کو بلڈ نہیں کر لیتا. یہ وہ ساری باتیں ہیں. کچھ وہ سبلٹ کر دے گا. اچھا، ایک اور بھی اس کے اندر ہے، ایک اور بھی اس کے اندر ہے جو جی ایس ٹی اور سروسز ہے، اس کے اندر بھی اگر کوئی ایگزمپشنز ہیں، جس طرح جی ایس ٹی آن گڈس کے اوپر ایگزمپشنز ختم کی ہے نا، یہ بھی اس اسٹرکچرل بینچ مارک کا حصہ ہے کہ وہاں پہ پروونسز کے اندر بھی کوئی سروسز کے اوپر ایگزمپشن ہے تو وہ بھی ساری ختم کی جائیں گی. یہ دونوں چیزیں آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ ہیں. اور کل فائنانس منسٹر جب کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے اس بات کو وہاں پہ پبلکلی اناؤنس بھی کیا کہ چاروں صوبائی حکومتوں نے اپنی کنکرنس اور اپنی منظوری سے فیڈرل گورنمنٹ کو آگاہ کر دیا ہے. 2-3 باتیں ہیں یہ بڑی اہم. ایک تو آپ نے ڈیولپمنٹ بتائی ہے. ایک چیز تو پہلے ہے جو لارجر ایگزمپشن کی ہم بات کریں کہ میرا خیال ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ 10 سے 12 ایکڑ والے سے کم والے میرا خیال ہے وہ تو بچ جائیں گے. 12 ایکڑ ہے تقریباً. اس سے پہلے والے بات. اب میرے 2 سوال ہیں آپ سے. یہ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. ابھی تو دیکھیں یہ جو رسپیکٹو لیجسلیٹو باڈیز ہیں انہوں نے کرنا ہے. آئی ایم ایف تو جو کہہ رہا ہے وہ ذرا سن لیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی انکم اگر اس کی انکم 6 لاکھ روپے سے اوپر ہے، جتنے ایکڑ کے اوپر بھی ہے، اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں. اب یہ دیکھیں یہ امینڈمنٹ کیسے کی جاتی ہے، ابھی یہ دیکھنا باقی ہے. اب میرا اس میں آپ سے پہلے تو لارجر 2 سوال ہیں اسی سے ریلیٹڈ. ایک تو لارجر سوال یہ کہ دیکھیں سیلریڈ کی آپ نے مثال دی تنخواہ دار طبقے کی، ان کا تو دیکھیں ہر ادارے میں گورنمنٹ کے پاس، پرائیویٹ لوگوں کے پاس ایک سسٹم بنا ہوا ہے. ہمارا جو ایگریکلچر سسٹم ہے وہ تو کمپیوٹرائزڈ بھی نہیں ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ایگری انکم اس کی کتنی بنتی ہے کتنی بننی، سب اندازے پہ چلتا ہے نا.
تو اس کو آپ کیسے ایک تو ڈیفائن کریں گے؟ یہ ایک چیلنج ہے، کیونکہ اس کی تو وہ اس طریقے سے وہ پورا ایک اس کی وہ بنی ہی نہیں ہوئی ہے، ایک اس کی ڈیجیٹلائزیشن ہی نہیں ہوئی ہے. پنجاب میں ہے، پنجاب میں کسی حد تک ہوگی، لیکن انکم کی ڈیجیٹلائزیشن پھر بھی نہیں ہے. نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دوسری بات یہ کہ جو کسانوں کے ساتھ کر دیا، اس کے باوجود بھی آپ ان کے کھاتے میں ٹیکس ڈالیں گے، یہ بات. اور تیسری بات جو اہم ہے، جو کارپوریٹ کی بات کی ہے آپ نے، اگر میں جاتا ہوں کارپوریٹ میں، یا میں اپنی جو آگے سروسز دیتا ہوں فوڈ انڈسٹری کسی کو، اس طرح کی ایگری انڈسٹری کو، تو ظاہر ہے ٹیکس آپ نے جس طرح فرمایا کہ بڑھ جائے گا، تو اس کا امپیکٹ بھی تو پرائسز پہ آئے گا نا. آف کورس. تو فوڈ سیکیورٹی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا دیکھیں، ظاہر ہے مہنگا ہوگا نہیں تو دیکھیں چیزیں، خطرات تھوڑے سے بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے، یہ سوال ہے میرے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈجسٹمنٹس کے اندر ٹائم لگتا ہے. میں یہ کہوں کہ پرائسز میں اضافہ نہیں ہوگا تو یہ جھوٹ ہے، پرائسز کے اندر بھی اضافہ ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فارمرز ہیں، جو ایگریکلچرسٹ ہیں بڑے بڑے اس ملک کے اندر، جن کی انکم ہے، یہ انکم کے اوپر ٹیکس ہے، یہ سائز کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. ظاہر ہے اگر وہ 6 لاکھ روپے سے اوپر کوئی انکم کما رہا ہے تو انکم نیلی پیلی یا کالی تو نہیں ہوتی نا بھائی. انکم کے اوپر آپ ٹیکس دیں، مہربانی کریں. ہوگا یہ کہ اس کی کچھ کاسٹ فارمرز کو، جو بڑے فارمرز ہیں، انہیں برداشت کرنے پڑے گی خود. کچھ جو ہے وہ ان کی پرائسز کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور اس کی میں پرائسز میں اضافہ ہوگا. کوئی شک نہیں ہے. یہ جو ڈاکومنٹیشن اور ڈیجیٹائزیشن کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیلنج ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کیسے ہوگی. اور اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوگا. بتا دیں آپ. ایک بات میں نے اور بھی ڈسکس کرنی ہے. یہ وہی ہوگا جو تاجر طبقہ کرتا ہے. آپ اپنی زرعی انکم میں لاس شو کرتے رہیں گے، آپ کہیں گے کچھ بچے ہی نہیں، یہ پیسٹی سائڈ لگ گئے، یہ لگ گیا، یہ فصل کھا گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسی تقریب آپ بھوکے مر گئے. زرداری صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس بارے میں فرما دیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی فرمایا انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے چھوٹے کسانوں کا مسئلہ ہے، ہم تو بڑے کسانوں سے ٹیکس لینا چاہیے، لیکن ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم ہاریوں کو کیا دیتے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے، پھر کچھ بچتا ہے تو پھر بات کر لیں گے. اچھا، ایک انٹینشن آپ ابھی سے دیکھ لیں، کچھ بچتا ہے تو بات کر لیں. ایک میں اور بھی تو یہ ابھی کچھ سال تو یہی چلنا ہے. ٹھیک ہے اس کی ایک شروعات ہو گئی ہے، لیکن کچھ سال یہی چلنا ہے کہ جناب بچے ہی کچھ نہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو رف ایسٹیمیٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایگریکلچر انکم ٹیکس اگر ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ لگا دیا جائے تو 100 ارب روپے سے زیادہ کا ریونیو حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ میں کنزرویٹو ایسٹیمیٹس آپ کو دے رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہے. جو دوسرا ایشو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ کل فائنینس منسٹر نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر دی اور وہ کنفرم کر دیا. اچھا جی. 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو چائنا کا وزٹ تھا وہ تھوڑا عرصے کے لیے کے بعد ہوگا. فوری طور پہ تو یہ تھا کہ آج کل میں انہوں نے جانا ہے، لیکن وہ نہیں جا رہے. وہ عاشورہ کے بعد بلکہ اس مہینے کے 3rd یا 4th ویک میں آخر میں جا کے جائیں گے. اور انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ جو چائنا کے لون ہے ہمارا، جو کہ انہوں نے لون کی اماؤنٹ نہیں بتائی، میں آپ کو بتاتا ہوں، 35 سے 37 بلین ڈالرز ہے ٹوٹل. 37 ارب ڈالر کے قریب. کچھ لوگ ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارا کچھ شامل کیا جائے تو 40 کے لگ بھگ بنتا ہے، لیکن میں کنزرویٹو ایسٹیمیٹس بتا رہا ہوں آپ کو. IMF کی طرف سے انہوں نے کہا کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ لون کی ریسٹرکچرنگ IMF کے کنڈیشن کا حصہ نہیں ہے. پہلی بڑی امپورٹنٹ بات. اور 2 دفعہ میں نے پوچھا، دونوں دفعہ انہوں نے یہی بات کی اور میں نے لکھا بھی اس کے بارے میں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو انہوں نے امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ اس مہینے میں ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. بہت زیادہ وہ امید سے ہیں. انہوں نے کہا کہ آل پرائر ایکشن آلموسٹ آل ہم نے کر لی ہیں. جو امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ جو پروگرام کا سائز ہوگا وہ تقریباً $6 بلین سے زیادہ کا ہوگا. اور آخری امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی، میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان جو ہے، جو کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس ہیں، اس کے لیے جو فائنینسنگ IMF کی اویلیبل ہے، اس کے تحت وہ ہم اس کو جو پروگرام کا سائز ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں بڑھانا چاہتے. انہوں نے کہا جی ہم نے IMF کو آگاہ کر دیا کہ ہم بڑھانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے بھی ہمیں جواب دے دی ہے کہ اگر ہمارا یہ پروگرام فائنل ہو جاتا ہے تو اس کا جو فرسٹ ریویو ہوگا، جو کہ 3 ماہ کے بعد ہوگا،
क्वार्टरली रिव्यू क्वार्टरली रिव्यू। तो पहले क्वार्टर की रिव्यू के बाद आप उसके बारे में रिक्वेस्ट करके उसको फाइनल कर सकते हैं। तो अभी जो प्रोग्राम होने वाला है वो 6 बिलियन डॉलर्स के लगभग होगा, और 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स हम उस पर आर्गूमेंट करेंगे थ्रू RSF, रेजिलियंट सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, RSF उसको बोलते हैं। तो इस तरह ये मिलाकर 7.5 से 8 बिलियन डॉलर के दरमियान ये ओवरऑल साइज मैक्सिमम जाहिर है कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो IMF का प्रोग्राम है, ये एक चीज जो है ना इसके बारे में अभी भी बाकी रहती है। ओके ओके, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की चीज़ों का क्या होगा? हो जाएगा यार, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इंटरनल स्टेबिलिटी तो ले आए पहले हम, वो फिर अब लोग कहते हैं, फिर कई लोग कहते हैं कि हम सियासत पे बात करते हैं। सियासत सिक्योरिटी इस वक्त जो मईशत से है वो बिल्कुल इस तरह जुड़ी हुई है कि अलग हो ही नहीं सकती। आज मैं आपको बताऊँ, एक कमेंट मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी सियासत को दफा करें, आप मईशत में बात किया करें। तो सियासत जुड़ी हुई है, अब हम क्या करें? सियासत लिंकेजेस हैं दोनों चीज़ों आज हमने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा कि उधर फैसला है, उधर स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो गई। बिल्कुल। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो ये देखें, चीन है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, बड़े मुल्क हैं, वो देखते हैं, उन्हें पता है, जाहिर है वो बच्चे मुल्क तो नहीं है ना यार, कि वो देखते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो सिस्टम कैसे चलेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है। तो एक विन विन सिचुएशन हम चाहते हैं नाजरीन मुल्क में क्रिएट हो। हमारी किसी से कोई ज़ाती हमदर्दी तो है नहीं, और ये मुल्क आगे जाए, खुशहाली हो, इकानमी बेहतर हो, सिस्टम आगे चले। ये रोज़ रोज़ की जो चिक चिक है, इससे यकीन करें कि मुल्क के अवाम तो खुद ही बेचारे तंग हैं, ऊपर से ये IMF की जो टैक्सेस और सारा कुछ लगेगा, तो कुछ नहीं, फिर एक मायूसी के अलावा कुछ नहीं होता। तो मायूसी में तो फिर इन्वेस्टमेंट का भी उस तरह से मज़ा नहीं होता, क्योंकि काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आपको याद है हमने लास्ट एक प्रोग्राम पूरा एक SIFC के ऊपर की है। जी जी, और इस पर मज़ीद भी हम आइंदा आने वाले दिनों में जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं उनसे अपने देखने वालों को आगाह करते रहेंगे। तो इजाज़त ले लें। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए, और इसके बारे में मैक्सिमम आपने कमेंट्स देने हैं। और इस प्रोग्राम को आप पावर FM 99 रेडियो स्टेशन पे सोमवार बुध और हफ्ते को 4 से 5 बजे सुन भी सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।